بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 78 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس خطابی کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: القیاس الخطابی قیاس مفید للظن ومقدماتہ مقبولات ماخوذات ممن یحسن الظن فیہم کالاولیاء والحکماء، واما الماخوذات من الانبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام فلیست من الخطابیۃ لأنها اخبار صادقۃ من مخبر صدقہ المعجزۃ ولا مجال للوہم فیہا حتی یتطرق الیہا الخطأ والخلل، فالقیاس المرکب منها برہانی قطعی المقدمات او مظنونات یحکم فیہا بسبب الرجحان ويندرج فيها الحدثيات والتجربيات والمتواترات التي لم تبلغ إلى حد الجزم بسبب عدم شعور العلة أو عدم بلوغ عدد المخبرين إلى مبلغ التواتر، ولهذه صناعة منفعة عظيمة في تنظيم أمور المعاش وتنسيق أحكام المعاد، اما باستعمالها او بالاحتراز عنها، ولذلك كان كبار الحكماء يستعملون تلك الصناعة كثيرا ويعيذون بالكلام الخطابي جما غفيرا، ولا بد ان تكون المقدمات المستعملة فيها مقنعة للسامعين مفيدة للواعظين۔ ترجمہ: فصل: قیاس خطابی ایسا قیاس ہے جو ظن کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے مقدمات مقبول ہوتے ہیں، ماخوذ ہوتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں حسن ظن پایا جاتا ہے، جیسا کہ اولیاء اور حکماء، اور بہرحال وہ مقدمات جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ماخوذ ہوتے ہیں تو وہ خطابیہ سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سچی خبریں ہیں مخبر صادق سے کہ جن کے صدق کے اوپر معجزہ دلیل ہے، اور ان مقدمات کے اندر وہم کو کوئی مجال نہیں ہے حتیٰ کہ ان مقدمات کی جانب خطا یا لغزش رہ پائے۔ لہذا وہ قیاس جو انبیاء کرام سے ماخوذ مقدمات سے مرکب ہو تو ایسا قیاس برہانی ہوتا ہے، قطعی المقدمات ہوتا ہے، یا اس کے مقدمات مظنونہ ہوتے ہیں جن کے اندر رجحان کی وجہ سے حکم لگایا جاتا ہے، اور ان مقدمات کے اندر حدثیات، تجربیات اور وہ متواترات داخل ہیں کہ جو حد جزم کو نہیں پہنچے ہوئے، یا تو علت کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے یا مخبرین کی تعداد حد تواتر تک نہ پہنچنے کی وجہ سے۔ اور اس فن کا بہت بڑا فائدہ ہے دنیاوی امور کی نظم بندی میں اور اخروی احکام کی بھلائی میں، یا تو ان پر عمل کر کے یا ان سے کر کے، اور اسی لیے بڑے حکماء وہ اس فن کو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ کلام خطابی کے ذریعے ایک جماعت کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور ضروری ہے کہ وہ مقدمات جو ان کے اندر استعمال ہوں وہ سامعین کو ترغیب دلانے والے ہوں، واعظین کے لیے فائدہ مند ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے یہ فصل باندھی ہے القیاس الخطابی، یہ صنعت خمس کا یہاں سے مصنف تیسرا قسم بیان کر رہے ہیں۔ پہلا برہانی، دوسرا قیاس جدلی، اور یہ تیسرا قیاس خطابی۔
پہلے مصنف قیاس خطابی کی تعریف کرتے ہیں۔ قیاس مفید للظن، قیاس خطابی ایسا قیاس ہوتا ہے جو ظن کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ قیاس یقین کا اور قطع کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اور ظن کا مطلب ہوتا ہے غالب جانب راجے کا رجحان کا یہ فائدہ دیتا ہے، اسے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ وہ مقدمات، یہاں سے مصنف قیاس خطابی کے مقدمات کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے مقدمات کیسے ہوتے ہیں۔ تو قیاس خطابی کے مقدمات دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک مقبولات، نمبر دو مظنونات۔ یہ مظنونات آگے چل کر آئے گا۔ مقبولات یہ وہ مقدمات ہوتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے ماخوذ ہوتے ہیں، حاصل شدہ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں حسن ظن پایا جاتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جو مقدمات ماخوذ ہوں ان مقدمات کو مقبولات کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا اولیاء کرام یا حکماء کرام، تو اولیاء اور حکماء کے بارے میں لوگوں کا یہ حسن ظن پایا جاتا ہے کہ یہ درست بات کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں یہ صحیح بات کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں سے جو مقدمات ماخوذ ہوں گے، حاصل ہوں گے، ان مقدمات کو مقبولات کہا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمَأْخُوذَاتِ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مقبولات وہ مقدمات ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں سے ماخوذ ہوں کہ جن کے بارے میں حسن ظن پایا جاتا ہے، تو وہ مقدمات مقبولات ہوتے ہیں، اور مقبولات مقدمات سے جو قیاس مرکب ہو ایسا قیاس خطابی ہوتا ہے، اور قیاس خطابی وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ تو سوال اس پر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھی تو حسن ظن پایا جاتا ہے، لہٰذا ان سے جو مقدمات ماخوذ ہوں گے وہ مقبولات ہوں گے، اور مقبولات قیاس مقدمات سے جو قیاس مرکب ہو وہ خطابی ہوتا ہے، اور خطابی قیاس یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی تعریف کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام سے ماخوذ مقدمات سے مرکب ہونے والا قیاس خطابی ہوتا ہے، ظن کا فائدہ دیتا ہے، یہ تو درست نہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام سے جو مقدمات ماخوذ ہیں، ان مقدمات سے جو قیاس مرکب ہوتا ہے وہ قیاس خطابی نہیں ہوتا بلکہ وہ قیاس برہانی ہوتا ہے، وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، وہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، وہ ظنی نہیں ہوتا، ظن کا نہیں بلکہ وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس اعتراض کا یہ وَأَمَّا الْمَأْخُوذَاتِ سے جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام سے جو ماخوذ مقدمات خطابی نہیں ہوتے کہ جو ظن کا فائدہ دیتے ہیں، بلکہ یہ مقدمات قطعی اور یقینی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے جو مقدمات ان کے جو مقدمات ہیں وہ ان کی سچی خبریں ہیں، اور ان کے صدق کے اوپر دلیل ان کا معجزہ ہے انبیاء کرام کا۔ تو انبیاء کرام کا معجزہ یہ دلیل ہے کہ وہ جو بھی خبر دے رہے ہیں ان کی خبر وہ سچی ہے۔ تو لہٰذا جب انبیاء کرام سے جو ماخوذ مقدمات ہیں وہ مقدمات صادقہ ہیں، تو ان کے اندر وہم کو کوئی دخل ہی نہیں۔ جب وہم کو دخل نہیں ہے تو پھر ان کے اندر انبیاء کرام کی خبروں کے اندر اور ان کے سے ماخوذ حاصل شدہ مقدمات کے اندر غلطی کا اور لغزش کا بھی کوئی احتمال نہیں ہو سکتا، برخلاف اس کے کہ اولیاء کرام اور حکماء کرام کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر تو وحی نازل نہیں ہو رہی، تو ان سے جو مقدمات ماخوذ ہیں وہاں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن حسن ظن پایا جاتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بات صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احتمال بھی موجود ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات درست نہ ہو، لیکن انبیاء کرام کے اندر یہ احتمال موجود نہیں ہوتا، اس لیے انبیاء کرام سے جو مقدمات ماخوذ ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں۔ قطعی ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس کے اندر احتمال نہ پایا جائے، جھوٹ کا، غلطی کا احتمال نہ پایا جائے، اور ظنی وہ مقدمہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر غلطی کا
جھوٹ کا، لغزش کا احتمال پایا جائے۔ تو یہ احتمال اولیاء کرام اور حکماء کرام سے ماخوذ مقدمات کے اندر تو ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام سے ماخوذ مقدمات کے اندر نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں حسن ظن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ ان کے سے جو مقدمات حاصل ہوتے ہیں ان کے اندر غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء کرام سے ماخوذ مقدمات وہ قطعی ہوتے ہیں، وہ ظنی نہیں ہوتے۔ او مظنونات، یہاں سے دوسرا قسم بیان کرتے ہیں قیاس خطابی کے مقدمات کا۔ پہلا قسم آ گیا قیاس خطابی کے مقدمات مقبولات ہیں، دوسرا یہ کہ یا مظنونات ہے۔ مظنونات ان مقدمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ظن پایا جائے، ظن غالب پایا جائے جن کے بارے میں، یعنی ظن غالب کی بنیاد پر جن کے اندر حکم لگایا جائے، تو ایسے مقدمات کو مظنونات کہا جاتا ہے۔ آگے مصنف کرتے ہیں کہ یہ جو مظنونات ہیں، ان مظنونات کے اندر حدثیات، تجربیات اور ایسے متواترات جو ابھی تک حد تواتر کو نہیں پہنچے، حد جزم کو نہیں پہنچے، تو یہ سارے جو مقدمات ہیں یہ مظنونات کے اندر داخل ہیں، اور ان کی وضاحت حدثیات، تجربیات اور متواترات کی قیاس برہانی کے سبق کے اندر ہو چکی ہے۔ بسبب عدم شعور العلت، یہاں سے وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ متواترات جو ہیں یہ حد جزم کو یا حد تواتر کو نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اب علت کا شعور نہیں ہے، علت وہ نہیں سمجھی گئی ابھی تک، یا یہ ہے کہ جو مخبرین کی تعداد ہے وہ تعداد حد تواتر کو نہیں پہنچتی، یعنی وہ تعداد اتنی نہیں ہے کہ جو تعداد کو دیکھ کر عقل یہ فیصلہ کرے، حکم کرے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ وَلِهَذِهِ الصَّنَاعَةِ مَنْفِعَةٌ عَظِيمَةٌ، اب یہاں سے مصنف قیاس خطابی کا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ قیاس خطابی یہ دنیاوی امور کے اندر بھی مفید ہے اور اخروی لحاظ سے بھی یہ مفید ہے۔ وہ کیسے مفید ہے؟ وہ اس طرح مفید ہے کہ قیاس خطابی کے ذریعے ہم لوگوں کو ایسے کاموں کے اوپر ابھار سکتے ہیں کہ جن کاموں کے اوپر عمل کر کے بندہ دنیاوی طور پر بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور اخروی طور پر بھی سرخرو ہو سکتا ہے، یا ان مقدمات کے ذریعے ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں سے ڈرا سکتے ہیں کہ جن سے لوگ بچ کر دنیاوی طور پر بھی خطرے سے اور نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اخروی عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ قیاس خطابی کا فائدہ ہے۔ ولی ذالکہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے زمانے کے اندر بڑے بڑے حکماء ہوئے ہیں وہ اس فن کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور وہ اس فن کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ولا بدہ سے بیان کرتے ہیں کہ قیاس خطابی کے اندر جو مقدمات ہوں، جو مقدمات استعمال کیے جائیں، یہ مقدمات ایسے ہونے چاہیے کہ جو سامعین کو رغبت دلائیں اور واعظین کے لیے بھی یہ مفید ہوں، یعنی جو خود واعظ کر رہا ہے، واعظ اور نصیحت کر اس کو بھی فائدہ ہو، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی شوق اور رغبت پیدا ہو یا کسی شے کے بارے میں ڈر پیدا ہو تاکہ وہ اسے اپنے آپ کو بچا سکے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تیسرا قسم قیاس خطابی کو سمجھا کہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے مقدمات یا مقبول ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں سے ماخوذ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حسن ظن پایا جاتا ہے، یا اس کے مقدمات مظنون ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر ظن غالب کی بنیاد پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان قیاس خطابی کو ہم استعمال کر کے دنیاوی طور پر بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور اخروی طور پر بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیاوی نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اخروی نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قیاس خطابی کی تعریف،
تحریر کریں اور اس کے علاوہ قیاس خطابی کے اندر کس قسم کے مقدمات کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان